بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کن اوقات میں اور کن مقامات میں دعا قبول ہوتی ہے؟ عموماً لوگ اس بات کا سوال کرتے ہیں، تو جب میں نے حدیث کا مطالعہ کیا تو مجھے تقریباً 31 وہ اوقات اور مقامات کہ جن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن پر دعائیں مانگنی چاہیے۔ نمبر 1، رات کے آخری حصہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 606 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں؟ کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ نمبر 2، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2843 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، یعنی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، سجدہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح المسلم کی حدیث نمبر 298 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد فاکثر الدعاء، کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب جو ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کرو۔ نمبر 4، جمعہ کے دن کسی ایک گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 521 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں، ذکر یوم الجمعہ فقال فی ساعۃ لا یوافقها عبد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مسلمان کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماتے ہیں، اور وہ ساتھ یعنی وہ گھڑی بہت ہی کم مختصر ہوتی ہے۔ نمبر 5، زمزم کا پانی پینے سے قبل دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2484 میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ قبول ہوتی، یعنی پوری ہوتی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 6، بارش نازل ہوتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سلسلۃ حدیث صحیحہ کی حدیث نمبر 1469 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، پہلی اذان کے بعد اور دوسری بارش ہونے کے وقت۔ نمبر 7، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، بقر عید سے ایک دن پہلے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا دن ہے میرے بھائیوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا ونبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2837 کہ بہترین دعا عرفات کی دعا ہے۔ عرفہ کے دن، جس دن حجاج جو ہیں وہ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان سب نے مانگی ہے، اور وہ دعا کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، یعنی اس میں توحید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اسی طرح نمبر 8، توبہ کرنے والے کی دعا رات یا دن کی ہر گھڑی میں قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1921 میں سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، پھر دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا، حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جاتا ہے، یعنی قیامت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو آگے چلتے ہیں۔ نمبر 9، لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، یعنی مجھے پتہ چلے کہ جیسے آج لیلۃ القدر ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کروں؟ بڑی پیاری دعا ہے میرے بھائیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی، کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ سنیے، بڑا پیارا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے اور مجھے معاف کر دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3850 اور ترمذی 3513۔ نمبر 10، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب میں بہت ہی مختصر طور پر آپ کو بات کروں گا، سب جتنے بھی اب بتاؤں گا سب احادیث سے ثابت ہے۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 12، رات کو اچانک بیداری کے وقت
جو آنکھ کھلتی ہے اس وقت دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 13 آخری تشہد میں التحیات اور درود کے بعد، یعنی جب آخری تشہد ہوتا ہے اس میں جو دعا مانگی ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 14 اللہ تعالیٰ کی اسم اعظم کے واسطے سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتا ہے۔ اللہم انی اسألک یا اللہ بانک انت اللہ انت الواحد احد الصمد الذی لم یلد، اس طرح کی اسم اعظم جو ہیں اس سے اگر دعا کیجیے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح نمبر 15 مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 16 ماہ رمضان کا پورا مہینہ دعائیں کریں میرے بھائی، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 17 مظلوم کی، ظالم کے خلاف دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 18 والد یا والدہ کی اپنی اولاد کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 19 مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے جب انسان سفر کرتا ہے، کوئی بھی سفر ہو میرے بھائی۔ نمبر 20 روزے دار کی افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 21 نیک اولاد کی اپنے والدین کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 22 دوران حج مینا میں جمرات پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، 3 دن جو کنکریاں مارتے ہیں، وہ دعا قبولیت کی جگہ بھی ہے اور وقت بھی ہے میرے بھائی۔ اسی طرح نمبر 23 صفا اور مروہ کی پہاڑی پر قبلہ رخ ہو کر جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 24 وضو کے بعد دعا کرنا، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح میرے بھائی نمبر 25 مزدلفہ میں مشعر حرام پہاڑی کے پاس، یعنی جب حجاج واپس لوٹتے ہیں تو مشعر حرام پہاڑی کے پاس جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 26 نماز میں 2 سجدوں کے درمیان دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ہم بہت سارے لوگ یہ دعا نہیں مانگتے، ایک دم سجدے میں چلے جائیں، ایک سجدہ کیا واپس آپ آئے تو اس میں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافینی واہدینی ورزقنی، اس طرح دعا کریں۔ اسی طرح نمبر 27 ہر فرض نماز کے بعد، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو وصیت کی تھی اور کیا کہا تھا کہ یا معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنے خوش قسمت لوگ تھے وہ صحابہ کرام۔ پھر فرمایا ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ بھولنا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ نمبر 28 میت کی آنکھیں بند کرتے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، یعنی جس وقت روح جسم سے نکلتی ہے تو یقیناً وہ وقت بہت خوفناک ہوتا ہے پیارے بھائیوں، کیونکہ روح ایک عرصہ دراز تک جسم میں رہنے کے بعد اب جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے۔ ان لمحات میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں اس وقت ان کو یہ چاہیے کہ خیر کی اور اچھی اور بھلائی کی بات کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اس طرح 29 نمبر 29 رکوع سے اٹھنے کے بعد جب انسان کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس وقت دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اسی طرح نمبر 30 اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آخری بات جو ہے میرے بھائی 31 کہ حج اور عمرہ کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحج والمعتمر وفد اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے اور حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا، اب وہ جو دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ بھائیوں سے دعا ہے کہ اس شارٹ کلپ کو اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر آگے شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔